عجب بندھن، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ اماں سے بہت محبت ہے مجھے، اس کے بعد تم سے۔ وہ اپنی بھیگی سی آواز میں اسے بہت سی باتیں بتا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ کھوئی کھوئی سی اپنے دل کے بادشاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ ناخن کب اتارنے ہیں؟ دانیال نے اپنے بالوں میں مہا کے پھیرتے ہاتھ کو پکڑ کے آگے کیا تھا۔ کیوں اتارنے؟ کیوں؟ میرے اپنے ہیں، مہم نے مدھر سا کہکا لگا کر کہا۔ تمہارے ہیں؟ دانیال ایک دم اچھل کر بیٹھا تھا۔ جی، مہم نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو دیکھا۔ چڑیل ہو کیا؟ خون پیتی ہو؟ دانیال نے خود پر ضبط کر کے شرارت کے انداز میں کہا۔ ابھی تک تو کسی کا نہیں پیا، لیکن آپ کا پی سکتی ہوں، مہم نے بھی شرارت سے ہی جواب دیا۔ کاٹو ان کو، دانیال نے رعب سے کہا تھا۔ کیوں بھائی، مجھے پسند ہیں، مہم نے بچوں کی طرح خفضی شکل بنا کر کہا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ناخن بہت اچھے لگتے تھے، وہ ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی، فالنگ کرتی تھی باقاعدگی سے۔ ارے مجھے پسند نہیں ہے، دانیال نے اس کے ہاتھ کو خفا سی شکل بنا کر ایک طرف کیا تھا۔ تو آپ کے تھوڑی ہیں، مہم ابھی بھی اس کی بات کو مذاق میں ہی لے رہی تھی۔ اس نے کبھی باسط کے ڈانٹنے پر بھی نہیں کاٹے تھے ناخن، تو اب کیا کاٹنے تھے؟ تم کس کی ہو؟ میری؟ دانیال نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ان کی شادی کو آج 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ تو یہ ہاتھ بھی میرے، چلو اب اٹھو، کاٹو ان کو، دانیال نے پیار سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنی محنت سے بڑھائے ہیں، ایسے کیسے کاٹ لوں بھلا؟ مہم اس کی سنجیدگی دیکھ کر روحان سی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ دانیال نے بھویں اچکائی تھی۔ دانیال مجھے بہت پسند ہے، بچوں کی طرح التجا کی تھی۔ مجھے نہیں پسند، اٹھو، کاٹو ان کو، دانیال نے اب کی بار تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ وہ ہونس خفا سی شکل لیے بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کاٹ دیتا ہوں۔ دانیال اٹھ کر اب سنگار میز کی دراز کھول رہا تھا، پھر اس میں سے نیل کٹر لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دانیال پلیز، مہم نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ اچھا، مجھے اپنے طریقے آتے ہیں، پھر رکو ذرا تم، دانیال نے شرارت سے اس کی بچوں جیسی حرکت دیکھی اور پھر اچھل کر بیڈ پر آیا تھا۔ مہم زور زور سے مصنوعی چیخیں مار رہی تھی، لیکن دانیال پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے زبردستی ناخن کاٹ کر ہی دم لیا تھا۔ مہم، مہم، دانیال نے غصے سے لان میں بچوں کے ساتھ کھیلتی مہم کو آواز دی تھی۔ آج دانیال کی ان کے باس کے ہاں شادی کی دعوت تھی۔ دانیال کی اپنے باس کے ساتھ اچھی دوستی بھی تھی، تو اس نے آج ان کو شادی کی دعوت دی تھی۔ مہم ہمیشہ کی طرح بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی تھی۔ جی، مہم نے ہنستے ہوئے گیند ہوا میں اچھالی تھی اور دانیال کے پاس آئی تھی۔ یار کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہی ہو؟ مسز خاور اکیلی بیٹھی ہیں، دانیال ماتھے پر بل ڈالے اسے ڈانٹنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اوہ وہ میں سوری، دانیال کو ایک دم آج اتنے غصے میں دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے اور ان 15 دنوں میں دانیال نے اسے اتنی محبت سے نوازا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیتا تھا، لیکن وہ بھی نرم سے لہجے میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ گھر میں بھی وہ لاڈلی رہی تھی، اور اب دانیال بھی اس کی ہر وقت لاڈ اٹھاتا تھا، لیکن آج تو اس کا انداز ہی اور تھا۔ چلو اب اندر، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کھور کر کہا تھا۔ یار کیا ہو تم، چھوڑو اب یہ بچپنا۔ وہ دانیال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی جب دانیال نے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جی، اپنی اس تذلیل پر وہ بڑی مشکل سے آنسو روک پائی تھی اور مدھم گھٹی سی آواز میں کہا۔ وہ زبردستی مسکراتی ہوئی مسز خاور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منہ کس بات پر بنا ہوا ہے؟
دانیال نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے دیکھا تھا، کسی بات پر نہیں۔ ماہم نے غصے سے رخ دوسری طرف موڑا تھا۔ ارے یار، غلط بات تھی وہ، زبان میں مٹھاس بھر کر کہا۔ غصہ اب اتر چکا تھا، لیکن ماہم کا پھولا ہوا منہ اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ دانی، بچے مجھے ضد سے لے کر گئے تھے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا، ماہا نے روحان سی آواز میں مگر غصے سے کہا۔ پر یار، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ دانیال نے پھر سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی کچھ نہیں، صرف آپ ہی ایسا سوچتے ہیں، ماہم نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ آواز ابھی بھی روحان سی تھی۔ چلو پھر تم اب لڑ لو، بس میری بات نہ ماننا، دانیال نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لڑ رہی آپ سے، ماہم نے باقاعدہ رونے والی آواز میں کہا۔ اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، دانیال ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے کہا۔ اچھا یار، غصہ ختم کرو۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ماہم کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا تھا۔ ماہا، کیوں کر رہی ہو بار بار کال؟ دانیال نے چڑھنے جیسی آواز میں کہا۔ گھر آئیں، ماہا نے رعب سے کہا تھا۔ ارے یار، بتایا تو ہے، آذر کے گھر ہوں، نہیں آپ آئیں بس، آج 3 دن ہو گئے، یہی کام ہے بس، ماہا نے غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت اماں سو جاتی تھی اور دانیال نے 4 دن سے دوستوں کی طرف زیادہ دیر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، جس پر اب ماہا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ارے یار، تم سو جاؤ نا، محبت سے پچکارنے کی انداز میں کہا۔ نہیں آتی مجھے نیند، ماہا نے پاس پڑے تکیے کو زور سے ایک طرف چھالا تھا۔ دل چاہ رہا تھا جائے اور بازو پکڑ کر دانیال کو وہاں سے لے آئے اور روز کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جائے۔ عجیب قسم کا غصہ آ رہا تھا اسے۔ ماہم، اب تم بیجا ضد کر رہی ہو، دانیال نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کوئی بیجا نہیں ہے، ماہم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ شام کو آفس سے واپس آتے، کھانا کھاتے، ٹی وی دیکھتے اور پھر باہر۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کے دوستوں کو یہ بھی خیال نہیں کیا؟ ماہا نے روحان سی آواز میں کہا۔ پاگل مت بنو، سارا دن تمہارے ساتھ تھا میں، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ گھر آئیں، ماہا نے ضدی انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور سو جاؤ، دانیال نے دھاڑنے کے انداز میں کہا۔ ماہم ایک دم سے دہل گئی تھی، جلدی سے ڈر کر فون ایک طرف رکھا، آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاتھ مت لگائیں، دانیال کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا تھا، جو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھنے کے لیے رکھا تھا۔ اوہ، تو جاگ رہی ہو، میں سمجھا سو گئی، دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وقت دیکھیں پہلے، ماہم نے ناک پھلا کر کہا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ سارا وقت تمہارا، اس کے بازو پر تھوڑی ٹکا کر دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی وقت نہیں ہے سارا، وقت اماں کا اور دوستوں کا ہے، ماہم نے غصے سے کہا اور زور سے بازو کو جھٹکا دیا۔ ماہا، اماں کو بیچ میں مت لاؤ، دانیال نے ضبط سے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنا غصہ کیسے کم ہوگا یہ؟ کچھ دیر بعد دانیال کی شرارت بھری آواز پھر سے ابھری تھی۔ رات کے 12 بجے کیسے بھی کم نہیں ہوگا، ماہم نے بھاری آواز میں مگر غصے سے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، دانیال اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آئس کریم کھانے کا پروگرام کینسل کرتا ہوں، دانیال نے ایک شوق نظر ماہم پر ڈال کر کہا۔ اب ایسی بھی کوئی ناراض نہیں ہوں میں۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آنسو پوچھتی ہوئی اٹھی تھی۔ گڈ، پھر جلدی سے اٹھ جاؤ، دانیال نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ چلیں، وہ جلدی سے بچوں کی طرح خوش ہوتی ہوئی چپل پہننا شروع ہو گئی تھی۔ ان کپڑوں میں؟ دانیال نے بھویں اچکا کر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ وہ دانیال کی ٹی شرٹ کے نیچے اپنا لوز ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ تو کیا ہے؟ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یار،
یہ صرف میرے سامنے۔ محبت سے ماہم کا گال تھپتھپایا تھا۔ مجھے پتا ہے تم نے بچوں کی طرح کار سے باہر آ جانا اور پھر میرے دماغ کی پھرکی گھوم جاتی ہے۔ دانیال نے کندھوں سے پکڑ کر واش روم کی طرف دھکیلا جبکہ وہ بچوں جیسی شکل بنائے جا رہی تھی۔ ماہم یہ دیکھو۔ دانیال نے پلیٹ میں سے بال اپنی انگلی کی پور پر چپکا کر اوپر اٹھایا اور ماہم کے سامنے کیا جبکہ ناک غصے سے پھولی ہوئی تھی اور ماتھے پر بل تھے۔ اوہ یہ کہاں سے؟ ماہم نے ایک دم پریشان ہو کر بال کانوں کے پیچھے کیے۔ اس نے رف سے طریقے سے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے اس کے گھنگریالے بال ارد گرد سے باہر نکل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے یار، کھانا کھا رہا ہوں اس میں سے نکلا ہے، دانیال نے چہرے پر ناگواری کے تاثر لاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں نے بال باندھے تو تھے۔ ماہم ایک دم سے کرسی پیچھے دھکیلتی ہوئی اٹھی تھی اور جلدی سے دانیال کے سامنے سے پلیٹ اٹھائی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں یہ بات تو وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ دانیال بہت صفائی پسند ہے، جو کہ وہ خود بالکل نہیں تھی۔ وہ لاپرواہ سی تھی ہمیشہ سے، لیکن اب دانیال کے لیے وہ بہت احتیاط کرتی تھی، لیکن پھر بھی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ اٹھا لو یہ، دانیال نے ناگواری سے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تھا اور خفا سی شکل بنا کر کھانے کے میز سے اٹھ گیا تھا۔ آج آفس میں اتنا کام تھا فیلڈ کا، وہاں بھی صحیح سے کچھ کھایا نہیں گیا تھا۔ سوچا گھر میں جا کر سکون سے کھاؤں گا، لیکن گھر میں یہ تماشا ہو گیا تھا۔ ماہم کو پتہ بھی ہے کہ مجھے کھانے میں کتنی صفائی پسند ہے، اسی لیے تو میں باہر کا کھانا کم کھاتا ہوں، لیکن وہ میرے لیے اپنی لاپرواہی تک کو ختم نہیں کرتی ہے۔ میں اور لا دیتی ہوں سالن، ماہم نے پریشان سی شکل بنا کر کہا اور جلدی سے سالن والی پلیٹ کو اٹھایا۔ او نہیں یار، بس اب دل نہیں چاہ رہا، اٹھا لو یہ۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے ضبط سے کام لیا، لیکن پھر بھی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اب تو خیر سے بھوک بھی مر گئی تھی، ہاں البتہ اب دماغ کی پھرکی گھوم چکی تھی۔ اچھا اب اونچی آواز میں مت لڑیں، اماں تک آواز جائے گی، ماہم نے پاس آ کر لب کو چلتے ہوئے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ او یار چھوڑو اب، دانیال نے غصے سے بازو پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کے سامنے رکھ کر چلا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اچھا چائے بنا دوں؟ ماں نے پھر روحانسی آواز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے چڑ ہے جن کاموں سے، یار وہی کرتی ہو۔ دانیال کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، زور سے ریموٹ صوفے پر مارا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ سامنے نہ آئے کچھ دیر، لیکن وہ تھی کہ کھڑی سر پر بولے جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اب تم نے واش روم کا حال دیکھا ہے اور یہ ڈریسنگ میز کی دراز؟ دانیال کمر پر ہاتھ رکھے غصے میں دھاڑا تھا۔ ماں ایک لمحے کے لیے تو دہل گئی تھی۔ دانی کرتی تو ہوں، ماں نے غصے سے کہا۔ خاک کرتی ہو یار، موبائل پر لگی رہتی ہو، دانیال نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی ہونس ویسے ہی کمر پر تھے۔ آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ آپ تو گھر ہی نہیں ہوتے۔ کرتی تو ہوں میں سب کچھ، پر میں آہستہ آہستہ کرتی ہوں، ماں نے غصے اور رونے والی ملی جلی آواز میں کہا۔ تو کیوں کرتی ہو آہستہ؟ اماں کو دیکھو، اس عمر میں بھی کتنا کام کرتی ہیں۔ دانیال کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ 2 مہینے کے ضبط کا دامن اب چھوٹ گیا تھا۔ 2 ماہ سے وہ اس کی لاپرواہی کو برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ کی اماں نہیں ہوں۔ ماں کا بھی اس بات پر پاڑا چڑھ گیا تھا، وہ زور سے چیخی تھی۔ اتنا تو وہ خود کو بدل چکی تھی دانیال کے لیے، اب کیا کرتی وہ؟ اس کی عادت نہیں تھی بھاگ دوڑ کر کام کرنا، وہ اپنے طریقے سے آہستہ آہستہ کام کرتی تھی۔ پر ان نواب کو تو کوئی مشین چاہیے تھی جو ہر چیز ان کے سامنے حاضر بھی کرے اور پھر سلیقے بھی عین ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو پھر جاؤ یار، میرا سر کیوں کھا رہی ہو؟ دانیال نے اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ جا رہی ہوں، ماں نے بھی برابر چیخ کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ ساری رات
ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی تھی، لیکن دانیال نہیں آیا تھا۔ میں نے بنائی ہے، بریانی دانیال کے سامنے رکھ کر خفا سی شکل میں کہتی ہوئی وہ بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا بات سنو، بات سنو۔ دانیال نے فوراً بازو سے پکڑ کر محبت سے بٹھایا تھا۔ بہت مزے کی ہے۔ اس کی کھرسی کو کھینچتے ہوئے قریب کیا اور شرارت سے کہا، پھر آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے جو بے ساختہ گالوں پر ٹپک پڑے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اماں آ جائیں گی۔ اس کی مزید جسارت پر ماہم نے جھپ کر کہا تھا، اور سرخ ہوتے ہوئے ناک اور روئی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چہرہ بالکل بارش کے بعد کا دلکش موسم لگ رہا تھا۔ تو آ جائیں۔ ماہم جو شرما کر کرسی سے اٹھ رہی تھی پھر سے جھٹکا دے کر کرسی پر بیٹھا دیا۔ شرم کریں، ماہم نے زور سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا اور وہ کھلکھلاتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب دانیال نے کمر کے گرد بازو حائل کیا تھا۔ وہ جھانپ کے پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا پھر ایک کام تو کرو، دانیال نے شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ بولیں؟ مسکراہٹ سے کھلتے گلابی چہرے کے ساتھ کہا۔ چائے کا ایک کپ تو بنا دو۔ دانیال نے پاس ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ماہم نے خفا سی شکل بنا کر دیکھا، جبکہ دانیال اب کہکا لگا رہا تھا۔ اچھا بنا دیتی ہوں، ماہم نے خفا سی شکل میں کہا۔ وہ تو دانیال کا اچھا موڈ دیکھ کر آئس کریم کی فرمائش کرنے والی تھی، لیکن یہاں جناب نے پہلے ہی چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اچھی ہونی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس سی، زیادہ دیر پکانی ہے۔ وہ کچن میں تھی جب دانیال کے آرڈر آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ خود ہی بنا لیں اگر اتنی ہدایتیں دینی ہیں، ماہم نے غصے سے سر ہوا میں مارتے ہوئے کچن سے ہی ہانک لگائی تھی۔ چلیں اٹھیں اندر چلیں، ماہم نے کندھے سے سر رکھتے ہوئے نیند کی خماری میں کہا۔ بس یہ تھوڑا سا میچ رہتا ہے، لاسٹ اوورز ہیں، دانیال نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔ اپنے مخصوص انداز میں دانیال کے ٹی شرٹ کے نیچے اپنا کھلا کیپری پہنے وہ اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلے نا بس کریں، سوتے ہیں۔ اب یہ کون سا پاکستان کا میچ ہے؟ ماہم نے تھوڑے چڑھنے کے انداز میں کہا تھا۔ اچھا نا، تم جا کر لیٹو، میں آتا ہوں، دانیال نے محبت سے گال تھپتھپا کر کہا۔ نہیں آتے آپ، ماہم نے آنکھیں سکیڑ کر ناک پھلا کر کہا تھا۔ ماہم بچوں کی طرح کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ دانیال نے بھی چڑھ کر کہا۔ میچ کے بہت انٹرسٹنگ اوورز چل رہے تھے اور ماہم ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دانیال کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ ایسے لاڈ کم ہی اٹھاتا تھا جیسے پہلے اٹھاتا تھا۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے اب پیار ہی نہیں ہے، روحان سی آواز میں کہا تھا۔ ماہم ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، محبت بھری باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ وہ ماہم سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، پر بعض اوقات اس کے یوں چپک جانے پر اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس سانس بھی وہ اس کی مرضی سے لے۔ یہی وجہ تھی اس نے کبھی لڑکی سے محبت کا سیاپا نہیں پالا تھا۔ اس نے صرف ماہم کی روز کی چک چک کی وجہ سے آذر اور فواد سے ملنا بھی کم کر دیا تھا، اور اب ٹی وی تک وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہاں نہیں ہے، دانیال نے چڑھ کر بیزار سی شکل بنا کر کہا تھا۔ اب وہ ہر بات میں بس یہی کہتی رہتی تھی، آپ کو اب پیار نہیں ہے مجھ سے۔ اسے اب چڑ ہونے لگی تھی اس فکرے سے۔ دیکھا، ماہم کی آواز ایک دم آنسوں سے بھری ہو گئی تھی۔ ماہم اب پھر ہو جاؤ ناراض، بس ایک ہی کام، یار تم ناراض ہوتی رہو اور میں مناتا رہوں۔ دانیال کو اسے روتا دیکھ کر اور غصہ آ گیا تھا۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے، بچوں کی طرح گال صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ابھی 2 ماہ پہلے تو گئی تھی، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس مجھے جانا ہے، ماہم نے چیخنے کے انداز میں کہا۔ اچھا چلو یار، چلو سوتے ہیں، اٹھو، دانیال نے غصے سے ٹی وی بند کر کے ریموٹ ایک طرف اچھالا تھا
نہیں رہنے دیں، اب دیکھ لیں ٹی وی، ماہم نے غصے سے کہا۔ ماہم، میرا دماغ مت گھماؤ، چلو اٹھو، بھاڑ میں گیا ٹی وی۔ دانیال نے غصے سے بازو دبوچا تھا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ شرم کریں، ماہم نے زور سے اپنے ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا اور وہ کھلکھلاتی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب دانیال نے کمر کے گرد بازو حائل کیا تھا۔ وہ جھانپ کے پیچھے ہوئی تھی۔ اچھا پھر ایک کام تو کرو، دانیال نے شرارت سے لب دانتوں میں دبا کر کہا۔ بولیں، مسکراہٹ سے کھلتے گلابی چہرے کے ساتھ کہا۔ چائے کا ایک کپ تو بنا دو۔ دانیال نے پاس ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ماہم نے خفا سی شکل بنا کر دیکھا، جبکہ دانیال اب کہکا لگا رہا تھا۔ اچھا بنا دیتی ہوں، ماہم نے خفا سی شکل میں کہا۔ وہ تو دانیال کا اچھا موڈ دیکھ کر آئس کریم کی فرمائش کرنے والی تھی، لیکن یہاں جناب نے پہلے ہی چائے کی فرمائش کر ڈالی۔ اچھی ہونی چاہیے، ایک دم فرسٹ کلاس سی، زیادہ دیر پکانی ہے۔ وہ کچن میں تھی جب دانیال کے آرڈر آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ خود ہی بنا لیں اگر اتنی ہدایتیں دینی ہیں، ماہم نے غصے سے سر ہوا میں مارتے ہوئے کچن سے ہی ہانک لگائی تھی۔ چلیں اٹھیں اندر چلیں، ماہم نے کندھے سے سر رکھتے ہوئے نیند کی خماری میں کہا۔ بس یہ تھوڑا سا میچ رہتا ہے، لاسٹ اوورز ہیں، دانیال نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔ اپنے مخصوص انداز میں دانیال کے ٹی شرٹ کے نیچے اپنا کھلا کیپری پہنے وہ اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلے نا بس کریں، سوتے ہیں۔ اب یہ کون سا پاکستان کا میچ ہے، ماہم نے تھوڑے چڑھنے کے انداز میں کہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، چلے نا بس کریں، سوتے ہیں۔ اب یہ کون سا پاکستان کا میچ ہے، ماہم نے تھوڑے چڑھنے کے انداز میں کہا تھا۔ اچھا نا، تم جا کر لیٹو، میں آتا ہوں، دانیال نے محبت سے گال تھپتھپا کر کہا۔ نہیں آتے آپ، ماہم نے آنکھیں سکیڑ کر ناک پھلا کر کہا تھا۔ ماہم، بچوں کی طرح کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا، دانیال نے بھی چڑھ کر کہا۔ میچ کے بہت انٹرسٹنگ اوورز چل رہے تھے اور ماہم ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دانیال کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ ایسے لاڈ کم ہی اٹھاتا تھا جیسے پہلے اٹھاتا تھا۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے اب پیار نہیں ہے، روحان سی آواز میں کہا تھا۔ ماہم ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، محبت بھری باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ وہ ماہم سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، پر بعض اوقات اس کے یوں چپک جانے پر اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس سانس بھی وہ اس کی مرضی سے لے۔ آپ کو ویسے بھی مجھ سے اب پیار ہی نہیں ہے، روحان سی آواز میں کہا تھا۔ ماہم ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہے، محبت بھری باتیں کرتا رہے، لیکن اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی۔ وہ ماہم سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، پر بعض اوقات اس کے یوں چپک جانے پر اسے چڑ ہو جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی بس سانس بھی وہ اس کی مرضی سے لے۔ یہی وجہ تھی اس نے کبھی لڑکی سے محبت کا سیاپا نہیں پالا تھا۔ اس نے صرف ماہم کی روز کی چک چک کی وجہ سے آذر اور فواد سے ملنا بھی کم کر دیا تھا، اور اب ٹی وی تک وہ اپنی مرضی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ہاں نہیں ہے، دانیال نے چڑھ کر بیزار سی شکل بنا کر کہا تھا۔ اب وہ ہر بات میں بس یہی کہتی رہتی تھی، آپ کو اب پیار نہیں ہے مجھ سے۔ اسے اب چڑ ہونے لگی تھی اس فکرے سے۔ دیکھا، ماہم کی آواز ایک دم آنسوں سے بھری ہو گئی تھی۔ ماہم، اب پھر ہو جاؤ ناراض، بس ایک ہی کام یار، تم ناراض ہوتی رہتے ہو اور میں مناتا رہوں۔ دانیال کو اسے روتا دیکھ کر اور غصہ آ گیا تھا۔ مجھے امی کی طرف جانا ہے، بچوں کی طرح گال صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ ابھی 2 ماہ پہلے تو گئی تھی، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بس مجھے جانا ہے، ماہم نے چیخنے کے انداز میں کہا۔
माहम, अब फिर हो जाओ नाराज़। बस एक ही काम, यार तुम नाराज़ होती रहो और मैं मनाता रहूं। दानियाल को उसे रोता देखकर और गुस्सा आ गया था। मुझे अम्मी की तरफ जाना है, बच्चों की तरह गाल साफ करते हुए गुस्से से कहा। अभी 2 माह पहले तो गई थी, दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। बस मुझे जाना है, माहम ने चीखने के अंदाज में कहा। अच्छा चलो यार, चलो सोते हैं, उठो। दानियाल ने गुस्से से टीवी बंद करके रिमोट एक तरफ उछाला था। नहीं, रहने दें, अब देख लें टीवी, माहम ने गुस्से से कहा। माहम, मेरा दिमाग मत घुमाओ, चलो उठो, भाड़ में गया टीवी। दानियाल ने गुस्से से बाजू दबोचा था और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले गया था। क्या कर रहे हैं आप? माँ ने पुरशौक अंदाज में पूछा। तुम्हें याद कर रहा हूँ, दानियाल ने मसरूफ़ सी आवाज़ में कहा था। क्या कर रहे हैं आप? माहम ने पुरशौक अंदाज में पूछा। तुम्हें याद कर रहा हूँ, दानियाल ने मसरूफ़ सी आवाज़ में कहा था। झूठ, माहम की खफकी भरी आवाज़ फ़ोन में उभरी थी। चलो फिर तुम खुद बता दो क्या कर रहा मैं, दानियाल ने ठंडी सांस भरकर कहा था। माहम इरसा की शादी के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी और दिन में कोई 10 बार वो फ़ोन करती थी और चाहती थी दानियाल देर तक बातें करे। टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहे होंगे। माहम ने तंजिया लहजे में खफकी से कहा। अच्छा, तुम तो बड़ी चालाक हो, इतनी दूर बैठे ऐसे अंदाजे लगा लेती हो। दानियाल ने होंठ बाहर निकालकर लापरवाही से कहा। हाँ तो करते हैं आप, बात पकड़ा नहीं था मैंने उस दिन, माहम ने तीखी सी आवाज़ में आंखें सुकेड़ कर कहा। बताया तो था मेरी कॉलीग है, हद करती हो तुम, दानियाल ने बराबर खफकी के अंदाज में कहा। है तो लड़की ना, बस मत किया करें बात, माहम ने अपने मखसूस अंदाज में फिर से पाबंदी लगा छोड़ी थी। और कोई हुक्म जी, दानियाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अच्छा, तुम तो बड़ी चालाक हो, इतनी दूर बैठे ऐसे अंदाजे लगा लेती हो, दानियाल ने होंठ बाहर निकालकर लापरवाही से कहा। हाँ तो करते हैं आप बात, पकड़ा नहीं था मैंने उस दिन, माहम ने तीखी सी आवाज़ में आंखें सुकेड़ कर कहा। बताया तो था मेरी कॉलीग है, हद करती हो तुम, दानियाल ने बराबर खफकी के अंदाज में कहा। है तो लड़की ना, बस मत किया करें बात, माहम ने अपने मखसूस अंदाज में फिर से पाबंदी लगा छोड़ी थी। और कोई हुक्म जी, दानियाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। खाना कैसे खाया आज, दानियाल की बेजारी भांपकर फौरन अगला सवाल दागा जो वो हर दफ़ा की कॉल पर पूछ रही थी। बाहर से लेकर आया था, इसी थकी सी आवाज़ में कहा। दानियाल हर 4 घंटे बाद घंटे घंटे की बात करता था उससे। उनकी शादी 11 माह का अरसा गुजर चुका था। माहम आज भी उससे पहले दिनों जैसे ही तवज्जो और मोहब्बत की तलबकार थी, जबकि वो इसकी आदतों के ना बदलने पर अब कुछ उकताने सा लगा था। आप कब आ रहे हैं, अगला सवाल फिर चहकने के अंदाज में किया। मेहंदी पर नहीं पहुंच पाऊंगा, शादी पर आऊँगा, उसी रूखे से अंदाज में जवाब दिया। मुझे तो कॉल भी नहीं करते आप, क्या बिल्कुल याद नहीं आती, माहम ने फिर से खफगी का अंदाज किया। अब की बार दानियाल बाकायदा सर पकड़कर बैठ गया था। दानियाल हर 4 घंटे बाद घंटे घंटे की बात करता था उससे। उनकी शादी 11 माह का अरसा गुजर चुका था। माहम आज भी उससे पहले दिनों जैसी ही तवज्जो और मोहब्बत की तलबकार थी, जबकि वो इसकी आदतों के ना बदलने पर अब कुछ उकताने सा लगा था। आप कब आ रहे हैं, अगला सवाल फिर चहकने के अंदाज में किया। मेहंदी पर नहीं पहुंच पाऊंगा, शादी पर आऊँगा, उसी रूखे से अंदाज में जवाब दिया। मुझे तो कॉल भी नहीं करते आप, क्या बिल्कुल याद नहीं आती,
ماہم نے پھر سے خفگی کا اظہار کیا۔ اب کی بار دانیال باقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میں نہیں کروں گی۔ ماہم نے عرصہ کے ہاتھ کو پیار سے آہنے بازو سے الگ کیا۔ اچھا تھوڑا سا سب کے ساتھ، عرصہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور التجائی شکل کے ساتھ منت کرنے والا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ارے بھائی تمہیں پتہ ہے نا، وہ تیزی سے دانیال کا بتانے لگی تھی کہ انہیں بالکل پسند نہیں یہ ناچ گانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کو بالکل بھی معیوب گردانہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہر شادی بیاہ کی تقریب میں خوب ہلا گلا ہوتا اور لڑکے لڑکیاں مل کر خوب ناچتے۔ مجھے بھول گیا ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے اگلا بہانہ بنایا۔ مجھے پتا ہے دانیال بھائی کو اچھا نہیں لگتا یار، تو ان کی تھوڑی نہ پتہ چلے گا، وہ کہاں بیٹھے کراچی میں، آ جاؤ نا، سب لگے ہوئے ہیں۔ عرصہ نے فوراً اس کا انداز بھانپ لیا تھا اور پھر سے التجائی انداز میں کہا، ارے بھائی تمہیں پتہ ہے نا، وہ تیزی سے دانیال کا بتانے لگی تھی کہ انہیں بالکل پسند نہیں یہ ناچ گانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کو بالکل بھی معیوب گردانہ ہی نہیں جانا جاتا تھا۔ ہر شادی بیاہ کی تقریب میں خوب ہلا گلا ہوتا اور لڑکے اور لڑکیاں مل کر خوب ناچتے۔ مجھے بھول گیا ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے اگلا بہانہ بنایا۔ مجھے پتا ہے دانیال بھائی کو اچھا نہیں لگتا، تو یار ان کو تھوڑی نہ پتہ چلے گا، وہ کہاں بیٹھے کراچی میں، آ جاؤ نا، سب لگے ہوئے ہیں۔ عرصہ نے فوراً اس کا انداز بھانپ لیا تھا اور پھر سے التجائی انداز میں کہا تھا۔ عرصہ اس کے ڈانس کی فین تھی، وہ چاہتی تھی اس کی شادی پر اس کی بہترین دوست اور کزن ضرور رونق لگائے۔ اچھا رکو ذرا، پہلے اماں سے پوچھ کر آؤں، وہ بیٹھی ہیں سامنے، ماہم نے کچھ پرسوچ انداز میں کہا۔ گانا اتنا اچھا چل رہا تھا کہ وجود تو اس کا بھی خود بخود تھرکنے لگا تھا۔ پاگل اتنا ڈرتی ہو، اچھا میں بات کرتی ہوں، بیٹھو تم۔ عرصہ نے اسے ہلکی سی چپت لگائی اور تیزی سے چلتی ہوئی نازش کی طرف گئی، جو شازیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ انہوں نے دور کھڑی لب کچلتی ماہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر از بات میں ہلا دیا۔ دیکھا، امی کہتی کر لے، سب مل کر کر رہے ہیں۔ عرصہ نے آ کر خوش میں